ملاحظہ کیجیے زنبیل نامہ کی 47ویں قسط۔ انتظار حسین کی تحریر، ریزرو سیٹ۔ ارے میری تو عقل حیران ہے، جب خواب دیکھوں مردے ہی مردے، جانے کن کن قبروں سے نکل کر آ جاوے ہیں۔ اب یہی دیکھ لو، رات میں کتنا سوئی ہوں گی، رات گئے تک کروٹیں بدلتی رہی، آنکھ ہی نہیں لگی۔ فجر کی اذان ہوئی ہے تب جا کے کہیں آنکھ لگی ہے۔ ہیلو، کیا دیکھوں ہوں کہ احمدی بوا، ارے میں تو انہیں بھول ہی گئی تھی۔ لوگ منو مٹی تلے جا سوئے، کس کس کو آدمی یاد رکھے۔ میں حیران کہ یہ احمدی بوا کہاں سے آ گئیں اور جیسے پھر سے جوان ہو گئی ہوں۔ کیسے ٹھسے سے بیٹھی تھیں، پاندان سامنے کھلا رکھا تھا، ہاتھ میں سروتا، کٹر کٹر چھالیاں کتر رہی تھیں۔ میں پوچھنے لگی، اے احمدی بوا، ہیلو، زبان کھولی ہی تھی کہ ایک بی بی آن دھمکی۔ میں تو اسے نہیں پہچانتی، پھر بیبیاں ہی بیبیاں، سر سے پاؤں تک سفید۔ بس پٹ سے میری آنکھ کھل گئی۔ بڑی بو چپ ہو گئیں، پھر بڑبڑانے لگیں، اللہ ہی جانے مجھے اتنے مردے کیوں دکھائی دیوے ہیں۔ ویسے تو مجھے کچھ نہیں کہتے، میرا کیا لے جاتے ہیں، کچھ دے ہی جاوے ہیں۔ پچھلی جمعرات ہی کی تو بات ہے، کیا دیکھوں ہوں کہ جیسے ممن پھپھا آئے ہیں، مجھے کچھ دے رہے ہیں۔ میں کہہ رہی ہوں کہ ممن پھپھا، اتنا میں کیا کروں گی؟ کہہ رہے ہیں بچے کھائیں گے۔ ہیلو، میری آنکھ کھل گئی۔ یہ ایک دن کی بات تھوڑا ہی تھی، بڑی بو روز کوئی نہ کوئی خواب سنا دیتی۔ تعجب ہوتا کہ وہ اتنے خواب دیکھتی ہیں اور جو خواب دیکھتی ہیں اس میں انہیں مردے ہی نظر آتے ہیں۔ اس پر وہ خود بھی حیران تھیں کہ مردے ان سے اتنے کیوں مانوس ہیں۔ دور نزدیک کے کتنے پرکھے ان کے خوابوں میں آئے اور جو آیا کچھ نہ کچھ دے کر ہی گیا۔ ہمیں تو ان کے خوابوں ہی سے پتہ چلا کہ ہمارے کون کون بزرگ تھے، کب کب دنیا سے گئے اور کہاں کہاں دفن ہیں۔ ایسے بھی تھے جو کالے کوسوں جا کر اللہ کو پیارے ہوئے، مگر بڑی بو جانے خواب میں کیا پھونکتی تھیں کہ کالے کوسوں سونے والے بھی کسی نہ کسی گھڑی ان کے خواب میں ضرور آتے تھے۔ کیا دیکھوں ہوں جیسے میرے خل سسرے آئے ہیں، ارے وہ تو فرنگی کی اردل میں رنگون چلے گئے تھے، ہم نے تو اپنی خلسس کو سدا اکیلا ہی دیکھا۔ بس مہینے کے مہینے منی آرڈر آ جاوے تھا، وہیں اللہ کو پیارے ہوئے۔ میں حیران کہ یہ تو رنگون میں تھے، یہ یہاں کیسے آ گئے؟ کہنے لگے، بہو اچھے ہو، لو دیکھو میں تمہارے لیے رنگون سے کیا لایا ہوں۔ پوٹلی میں سے کچھ نکالنے ہی لگے تھے کہ میری آنکھ کھل گئی۔ اکثر یہی ہوتا تھا کہ عین اس گھڑی جب انہیں کچھ ملنے لگتا تھا ان کی آنکھ کھل جاتی تھی۔ پھر بھی انہیں مردوں سے اتنا کچھ مل چکا تھا کہ جاگتی آنکھوں اگر زندوں سے اس کا عشر عشیر بھی مل جاتا تو وہ نہال ہو جاتی۔ مگر وہ اسی میں نہال تھیں کہ جو بھی روح ان کے خواب میں آتی ہے انہیں کچھ دے کر ہی جاتی ہے۔ ہر خواب کے بعد وہ کتنی خوش نظر آتی تھیں۔ ہاں، ایک خواب پر تھوڑی فکر مند ہوئی تھیں۔ ارے رات تو میں نے ایسا پریشان خواب دیکھا کہ میں دہل گئی۔ یہ گھر تو نہیں تھا، پتہ نہیں کون سا گھر تھا، عجیب ہی طرح کا تھا۔ یہ بڑا کمرہ جیسے چوپال، بیچ میں چارپائی پہ کوئی چادر تانے سو رہا تھا۔ میں کہوں یا اللہ، یہ کون سو رہا ہے؟ اگلے کمرے میں گئی تو کیا دیکھوں ہوں کہ سامنے سے ننھی بوا آ رہی ہیں۔ اصغری، چل میرے ساتھ، میں تجھے لینے آئی ہوں۔ میرا ہاتھ پکڑا، ایسی تیزی سے چلی کہ کیا بتاؤں، آگے جیسے اندھیری گلی، میری تو جان نکل گئی۔ میں نے زبردستی ہاتھ چھڑایا، چھوڑو مجھے، میں نہیں جاتی، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ہاتھ چھڑا کے میں بھاگی، آگے گھوپ اندھیرا۔ ہیلو، میری آنکھ کھل گئی۔ اللہ ہی جانے کیسا خواب تھا، میں نے تو بس فوراً ہی اسے امام زماں کے سپرد کر دیا۔ پریشان خواب کو تو میں فوراً ہی امام زماں کے سپرد کر دوں ہوں۔ ہاں، اب کوئی تعبیر بتانے والا بھی تو نہیں ہے۔ بڑے ابا اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، ایسی تعبیر بتاتے تھے کہ ایک ایک بات ٹھیک نکلتی تھی۔ ہیلو، کب کا خواب یاد آیا، جیسے میری گود میں کسی نے کیلا ڈال دیا، یہ لمبا کیلا ہری چھال کا۔ میں حیران ہو کے کہہ رہی ہوں کہ یہ کیلا مجھے کون دے گیا ہے؟ میں نے اگلے دن بڑے ابا کو یہ خواب سنایا، بولے کہ بس اب اس خواب کا کسی سے ذکر مت کرنا، اللہ نے چاہا تو تیرے گھر بیٹا ہوگا۔
उन रोज़ों में दिनों से थी, 8वां महीना लगा था। लो, अगले महीने मुर्तज़ा पैदा हो गया। तो कभी अपने ख्वाब, कभी बुजुर्गों के ख्वाब सुनाए और फारिग हुई। आज एक ख्वाब बयान कर रही हैं, अगले दिन अगला ख्वाब, मगर एक ख्वाब पर आकर अटक गईं। जैसे कोई स्टेशन है, कुली दौड़े फिर रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है। मुसाफिरों में खलबली पड़ी हुई है, किसी ने बिस्तर सर पर उठा रखा है, कोई कुली के सर पर ट्रंक रखवा रहा है। लो, छुक छुक करती रेल आ गई, मुसाफिर उस पर टूट पड़े। मत पूछो कितनी मुश्किलों से धक्के खाती गिरती पड़ती डब्बे में घुसी हूं। क्या देखूं हूं कि सामने ही खिड़की के बराबर सैदानी भी बैठी हैं। मैं हैरान कि सैदानी बी की तो अब कब्र में हड्डियां भी सलामत नहीं होंगी, ये यहाँ पे कैसे आ गईं? फिर क्या देखूं हूं कि उनके साथ सटी हुई वो सारे जमाने की हर्राफा बिल्लो बैठी है। कैसे बड़े बड़े दीदों से मुझे देख रही थी, आवारा कहीं की। जिस घर में कदम रखा उस घर में मियाँ बीवी में जूतम पैजार करा दी। जीती रहती तो पता नहीं कितनी तलाकें दिलवाती। सैदानी बीबी ने मुझे इशारा किया। मैं उनके बराबर वाली सीट पर बैठने ही लगी थी कि बख्त मारा बाबू आन धमका, कहा कि टिकट दिखाओ। मैंने कहा ले देख ले। टिकट देख के कहने लगा, अम्मा यहाँ तो तुम्हारी कोई सीट रिजर्व नहीं है। मैंने कहा है बेटा, नहीं है तो कर दे, बराबर में ये जगह खाली पड़ी है, इसी पे बैठ जाऊंगी। बोला ये सीट तो दूसरे के नाम पर रिजर्व है। अरे बेटा, तो क्या मैं खड़े खड़े सफर करूंगी? बोला अम्मा जी, इस गाड़ी में तो अब कोई जगह खाली नहीं है, तुम उतर जाओ। मैं उतर के कहाँ जाऊं? अम्मा पीछे गाड़ी आ रही है, उसमें बहुत जगह है, उसमें बैठ जाना। मैंने लाख मिन्नतें की, दुहाइयां दी, उस कमबख्त ने एक ना सुनी, मुझे गाड़ी से उतार दिया। मेरे सामने वो गाड़ी छुक छुक करती चली गई, हटाहट भरी हुई। मैंने जो नजर डाली तो सब मुर्दे। मैं हैरान, फिर जोर की सीटी बजी कि मेरे कान ही फट गए और रेल तो जैसे छू हो गई। अल्लाह जाने इस ख्वाब का क्या मतलब है। फिर चुप हो गई और जैसे गहरी सोच में डूब गई हूं। फिर बोली जैसे उन्होंने ख्वाब का मतलब पा लिया हो। मैं तो जानूं ये गैब से इशारा हुआ है कि असगरी तेरा वक्त आ गया, अब तू तैयार हो जा। है मुझे क्या तैयार होना है, मैं तो पहले से ही तैयार बैठी हूं। नहीं बड़ी बुआ, अभी आप नहीं जा रही, अभी आपको बहुत जीना है। मैं इतना तो जी ली, अब क्या मुझे कयामत की बोरियां घसीटनी हैं। अब्बा मियाँ चले गए, अम्मा सिधार गई, बड़े भैया भी मिट्टी तले जा सोए, सभी चले गए। मैं बेहया अकेली उन्हें रोने के लिए रह गई। नहीं, अब मैं नहीं रुकूंगी, बुलाने वाले मुझे शौक से बुला ले। इसके बाद से बड़ी बू ने कितनी शिद्दत से दूसरे ख्वाब का इंतजार किया। उनका ख्याल था कि बस आज कल में उन्हें ख्वाब दिखाई देगा और वो रेलगाड़ी जिसकी रेल बाबू ने खबर दी थी छुक छुक करती आएगी। पता नहीं क्यों देर हो रही है। अरे मैं तो सामान बांधे बैठी हूँ, गाड़ी आई और मैं गई। मगर अजब हुआ कि कहाँ रोज उन्हें कोई न कोई ख्वाब दिखाई दे जाता था और कहाँ अब उन्हें सिरे से कोई ख्वाब ही दिखाई नहीं दे रहा था। इससे उनकी बेचैनी बढ़ती चली जा रही थी। कभी कभी उन पे पछतावा तारी हो जाता। अरे मुझी से चूक हो गई, मैं जबरदस्ती वहीं सैदानी बी से संट के बैठ जाती, वो मेरा क्या कर लेता? क्या मुझे डंडा डोली करके उठाता या धक्के देकर बाहर धकेलता है? और सैदानी बी की बेमुरव्वती तो देखो, वो मुटर मुटर देखती रही, कुछ बोली ही नहीं। अरे वो मेरा हाथ पकड़ लेती तो मुझे भी सहारा मिल जाता। फिर मुए बाबू को मैं ऐसी धत्ता बताती कि याद करता। अरे किसी को क्या कहूँ, मेरी ही मत मारी गई थी। बड़ी बू अच्छा ही हुआ, एक बुजुर्ग का साया सरों पे है, वो भी उठ जाता तो क्या होता। अरे नेक बख्तो, तुम जुग जुग जियो, जिंदगी की बहारें देखो। बुजुर्गों को तो जाना होता ही है, बुढ़े ठुड्डे कितने दिन टिक सकते हैं। मैं बुढ़िया भी आखिर कब तक जीऊंगी, जाना तो अब ठहर ही गया है। गाड़ी आई और मैं गई। गाड़ी बड़ी बू के तसव्वुर में ऐसी बसी थी कि उठते बैठते उसी का जिक्र करती थी। इसी में वो बीमार पड़ गई। बीमार तो वो पहले भी कई दफा हुई थी,
لیکن اب کہ یہ لگتا تھا کہ خود اپنی نیت سے مرنے کے پختہ ارادے کے ساتھ بیمار پڑی ہیں۔ بیمار پڑتے ہی انہوں نے اعلان کیا کہ اب میں نہیں جیوں گی۔ ارے دوا دارو پہ خاک ڈالو، مرتضیٰ کو بلاؤ، اس کی صورت دیکھے بغیر کیسے چلی جاؤں، اور پھر آخر اسے مجھے قبر میں بھی اتارنا ہے۔ یہ تو ہمیں معلوم ہی تھا کہ بڑی بو مرنے پہ تلی بیٹھی ہیں۔ سدھارنے کے لیے انہیں کوئی بہانہ چاہیے، اور اب بہانہ انہیں مل گیا تھا۔ سو اب ہمیں بھی یہ گمان ہونے لگا کہ بڑی بو کا آخری وقت آ گیا ہے۔ واقعی مرتضیٰ ماموں کو اطلاع دے دینی چاہیے۔ سو بڑی بو نے جس مایوسانہ لہجے میں اپنے آخری وقت کا ذکر کیا، ان سے آ کر صورت دکھا جانے کی منت کی، اسی لہجے میں انہی کے لفظوں میں ان کی طرف سے مرتضیٰ ماموں کو ہم نے خط لکھ دیا کہ میرے لال، میری آنکھ بند ہونے لگی ہے، مگر حسرت یہ ہے کہ بیٹے پوتے کو ایک نظر دیکھ کر دنیا سے جاؤں۔ سو میرے لال، دروازے پہ میری آنکھیں لگی ہیں، جب تک نہیں آؤ گے تن سے جان بے شک نکل جاوے، آنکھ بند نہیں ہوگی۔ اس کے بعد بڑی بو کی آنکھیں واقعی دروازے پر لگ گئیں۔ جس گاڑی کی آمد کا انہیں انتظار تھا وہ کہیں پس منظر میں چلی گئی۔ اب وہ بے چینی سے بیٹے کی راہ تک رہی تھیں۔ ایک انتظار کی جگہ دوسرے انتظار نے لے لی، اور کس بے چینی سے انہوں نے مرتضیٰ ماموں کا انتظار کیا۔ پتہ نہیں کب آوے گا۔ ارے میں نے اسی گھڑی کے لیے تو اس سے کہا تھا کہ بیٹا کالے کوسوں سے کیسے آؤ گے، ادھر تبادلہ کرا لو۔ میری زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، جانے کس گھڑی بلاوا آ جاوے، وقت پہ تم کیسے پہنچو گے؟ خیر، مرتضیٰ ماموں بڑی بو کے حساب سے کتنی ہی دیر سے پہنچے ہوں، پھر بھی وقت سے پہلے پہنچ گئے، بلکہ بہت دیر پہلے۔ بڑی بو کو تو بیٹے اور پوتے کو دیکھ کر نئی زندگی مل گئی، ایسے اٹھ کر بیٹھ گئیں جیسے کبھی بیمار نہیں پڑی تھیں۔ مرتضیٰ ماموں ارتضیٰ کو بھی ساتھ لائے تھے۔ اب وہ ماشاءاللہ کتنا بڑا ہو گیا تھا، یہاں تھا تو گلیوں میں خاک اڑاتا پھرتا تھا۔ اس وقت اس کی عمر ہی کیا تھی، ایک اسے غلیل کا چسکا لگ گیا تھا۔ بڑی بو اسے کتنا روکتی ٹوکتی رہتی تھی کہ ارے بیٹا کیوں پرندوں کے پیچھے پڑا ہے، خدا بری گھڑی سے بچائے، پرندے بھی سب کی طرح ہوتے ہیں، انہیں چھیڑنا کوئی اچھی بات نہیں۔ مگر ارتضیٰ کہاں سنتا تھا، آنکھیں اور کان دونوں غلیل کے تابع تھے۔ مگر اب وہ بڑا ہو گیا تھا، اور ماشاءاللہ کیا قد نکالا تھا، اور طبیعت میں کتنی سنجیدگی آ گئی تھی۔ اب اس کی ساری توجہ اپنی تعلیم پر تھی۔ بی اے پاس کر کے اب ایم اے میں قدم رکھا تھا۔ بڑی بو نے اس کی جی بھر کے بلائے لی، بیٹے سے کہا، مرتضیٰ بیٹے، ارتضیٰ کی عمر، شیطان کے کان بہرے، اب شادی کی عمر ہو گئی ہے، اس کے لیے لڑکی تلاش کرو۔ شادی؟ ارے اسے اپنی تعلیم تو پوری کر لینے دو۔ تختہ لوٹی تعلیم تو شیطان کی آنت ہو گئی، ختم ہونے ہی میں نہیں آتی۔ یہ نہ ہو کہ تعلیم پوری ہوتے ہوتے سب اچھی لڑکیاں نکل جاویں، پھر کیا کرو گے؟ ہمیں کیا کرنا ہے، جو کرے گا اللہ کرے گا۔ اللہ تو کرے گا، مگر بندے کو بھی اپنی طرف سے سوچنا سمجھنا چاہیے۔ اور بیٹے کچھ میرا بھی تو خیال کرو، میری حسرت ہے کہ پوتے کا صحرا دیکھ کے دنیا سے جاؤں۔ یہ بات سن کر ہم دل ہی دل میں بہت خوش ہوئے کہ بڑی بو نے کسی کے بغیر کہے سنے خود ہی اپنی زندگی کی میعاد میں مناسب اضافہ کر لیا ہے۔ بی اے ایم اے کیا ہوتے ہیں یہ تو بڑی بو کو پتہ نہیں تھا، وہ تو یہ دیکھ کر خوش ہوئی تھیں کہ باپ نے بیٹے کی مذہبی تعلیم پر توجہ دی ہے۔ انہیں یہ دیکھ کر کتنا اطمینان ہوا کہ ارتضیٰ مسئلے مسائل سے بھی واقف ہے اور نماز بھی پابندی سے پڑھتا ہے۔ شاید یہاں آ کر اس نے زیادہ ہی پابندی سے پڑھنی شروع کر دی۔ صبح کی نماز وہ باقاعدہ مسجد میں جا کر پڑھتا تھا۔ اس روز بھی وہ اپنے دستور کے مطابق صبح کی اذان سے پہلے اٹھا اور مسجد کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ یہاں سے باپ بیٹے کی روانگی کا دن تھا۔ مرتضیٰ ماموں کی چھٹی ختم ہو رہی تھی اور بڑی بو بھی اللہ کے فضل سے صحت یاب ہو چکی تھیں، بلکہ انہوں نے تو اب دوا کھانی بھی چھوڑ دی تھی۔ اے کم بخت، یہ کڑوی کسیلی ڈاکٹری دوائیں میرے حلق سے نہیں اترتی۔ ہاں بس اب میں اچھی ہوں، ہو گئے بہت چونچلے، کب تک پالنے میں جھولوں گی۔ اس کے ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئیں اور چلنا پھرنا شروع کر دیا۔ پھر پہلے کی طرح چہکنے مہکنے لگیں، اور اب تو کتنے دنوں سے انہیں کوئی خواب بھی دکھائی نہیں دیا تھا۔ پچھلے خواب بھی اب کہاں یاد آتے تھے، سمجھو کہ مردے ان کی خیالی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ اب ایک نئی زندگی انہیں للچا رہی تھی، اور پوتے کے سہرے کا تصور ان کے یہاں بندھا ہوا تھا۔ بلکہ انہوں نے لڑکی ڈھونڈنی بھی شروع کر دی تھی۔ خاندان کی اور خاندان سے باہر کی کتنی لڑکیوں کو انہوں نے گن ڈالا۔
پھر ایک ایک لڑکی کی صورت اور سیرت کا جائزہ لیا. اپنے ارتضیٰ کے لیے ایسی دلہن لاؤں گی کہ چراغ لے کے ڈھونڈو گے تو اس کا ثانی نہیں ملے گا. ہاں بس اسی میں رخصتی کا دن آ گیا. اس صبح ارتضیٰ اذان سے پہلے اٹھ گیا، لپک جھپک مسجد کی طرف دوڑا. بڑی بو بھی تڑکے ہی اٹھ بیٹھیں. صبح کی نماز اب پھر انہوں نے وقت پر پڑھنی شروع کر دی تھی. بڑی بو ابھی نماز پہ ہی تھیں کہ محلے میں شور پڑ گیا. انہوں نے کلیجے پہ ہاتھ رکھا. الہی خیر، یہ کیسا شور ہے؟ مگر خیر کہاں تھی. مسجد میں ابھی صف کھڑی ہوئی تھی کہ کچھ مستنڈے منہ پہ ڈھانٹے باندھے کلاشن کوف دانے اندر گھسائے اور نمازیوں کو بھون ڈالا. کتنے تو سجدوں سے سر ہی نہیں اٹھا سکے. مار پیچھے پکار پڑی، خلقت مسجد کی طرف دوڑ پڑی. محلے والے ارتضیٰ کو اٹھا کر گھر لائے، خون میں لت پت. فوراً ڈاکٹر کے لیے آدمی دوڑائے گئے، مگر ادھر وقت آ چکا تھا. ڈاکٹر کے آنے سے پہلے ہی اس نے دم توڑ دیا. بڑی بو نے سینے پہ 2 ہتھر مار مار کے اپنا آپا دھن ڈالا. اپنے آپ کو کوسا کہ کیوں انہوں نے ارتضیٰ کو ساتھ لانے کے لیے لکھا تھا. پھر دہشت گردوں کو کوسنے لگی. ان کلموؤں کو 2.5 گھڑی کی موت آئے. کیسے شکی تھے کہ خانہ خدا کا پاس نہ کیا. ارے کم بختوں، تم کیسے مسلمان تھے، بچے کو نماز تو ختم کر لینے دیتے. اور پھر بلک بلک کے بین کرنے شروع کر دیے. روتے روتے اچانک انہیں اپنا گاڑی والا خواب یاد آیا اور وہ دم بخود رہ گئیں. ہائے اللہ، اس وقت تو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ ریل بابو کہہ کیا رہا ہے. کہہ رہا تھا، ماں جی یہ سیٹ تمہاری نہیں ہے، دوسرے کے نام پر ریزرو ہے. اسی گھڑی کوئی آیا اور اسی جگہ پر آ کے بیٹھ گیا. کوئی لڑکا سا تھا، مگر میں اپنی مصیبت میں تھی. میں نے دھیان ہی نہیں دیا کہ کون ہے. ہائے مجھ کال کھاتی کو کیا خبر تھی. ارے دیکھتی تو صحیح کہ جو آ کے بیٹھا ہے وہ ہے کون. ہائے میں رہ گئی، وہ چلا گیا.